حکمت الہی پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس نے ہر نبی کو بیٹا دیا یا بیٹے دیے، وہ کائنات کا مالک جو آدم کو حابیل کے قتل کے بعد شیش جیسا بیٹا دے سکتا ہے، اور جو نوح کو 3 بیٹے عطا کرتا ہے، سام، حام اور یافس، وہ پروردگار جو ابراہیم کو بڑھاپے میں، ضعیفی میں، 90 برس کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق جیسے 2 بیٹے عطا کرتا ہے، وہ پروردگار، وہ کائنات کا کارساز، وہ کائنات کا مالک، وہ خالق، وہ غفار، وہ ستار، جو یعقوب کو 12 بیٹے دیتا ہے، وہ اللہ جو زکریا کو 90 سال کی عمر میں یحییٰ جیسا بیٹا دیتا ہے، وہ پروردگار جو مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا دیتا ہے، وہ اپنے محبوب ترین پیغمبر کو بیٹے عطا کر سکتا تھا، 1 نہیں 12، جیسے یعقوب کو 12 بیٹے دیے، لیکن بیٹے دے کر واپس لے لیے۔ جناب خدیجہ سے بیٹے ہوئے لیکن زیادہ دن زندہ نہ رہے، 4 بیٹے جناب خدیجہ کے ہوئے، طیب، طاہر، عبداللہ، سب سے بڑے قاسم، جن کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ان کا نام قیامت تک اس طرح زندہ رہے گا کہ جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں سرکار کو ابو القاسم کہتے ہیں، اور درود ہوتا ہے اس میں قاسم کے باپ۔ تو اتنے چہیتے بیٹے تھے خدیجہ بی بی کے، لیکن حیات نہیں رکھا اللہ نے۔ آخری زوجہ ماریہ قبطیہ سے ابراہیم جیسا بیٹا دیا، لیکن واپس لے لیا۔ کیا راز ہے اس میں؟ کیا حکمت ہے کہ آخری نبی کو بیٹے نہیں دیتا؟ پورے عالم اسلام کو اس پر سوچنا چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے، کون سا کام ایسا ہے کہ جہاں وہ عاجز ہے؟ اسی لیے تو قادر کہتے ہیں کہ جو چاہے وہ کام کر کے دکھا دے۔ تو کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ 12 بیٹے آخری نبی کو دے دیتا، اور سب اگر نبوت ختم ہو رہی تھی تو امام ہوتے؟ تو قدرت نے طے کیا بیٹے تو 12 ہی دیں گے۔ لیکن ہم اپنے آخری نبی کو ایک بیٹی عطا کریں گے، اور اس کو راضی ہی رکھا کہ انبیاء جتنے بھی ہیں ان کی سوانح حیات پڑھ جائیے آپ، تو کسی بھی نبی کی سوانح حیات ایسا نہیں کہ آپ کو یاد نہ ہو، تو یاد کر کے بتائیے کسی نبی کی کوئی ایسی بیٹی مشہور ہے جیسی آخری نبی کو ملی؟ کیا آدم کے بیٹی نہیں تھی؟ تھی۔ کیا نوح کے بیٹی نہیں تھی؟ تھی۔ ابراہیم کے بیٹی نہیں تھی، لیکن جناب یعقوب کی بیٹی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی بیٹی تھی، جناب ہارون کی بیٹی تھی۔ مشہور کیوں نہیں؟ مسئلہ تاریخ میں تفصیل سے آیا کیوں نہیں؟ یہ آخری نبی کی بیٹی کائنات میں
شہرت پا رہی ہے، اس کو معصومہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آئیں تو آپ اپنی نشست سے اٹھ جائیں، ان کی تعظیم کریں، حکم الہی ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد نماز پڑھا کر زہرا کے گھر جائیں، یہ سب حکم الہی سے زمانے کو بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا حکمت ہے اس میں؟ حکمت یہ تھی کہ اگر بیٹا زندہ رہتا تو یا تو زہرا سے افضل ہوتا یا زہرا بیٹے سے افضل ہوتی، دو میں سے ایک بات ہوتی، لیکن دونوں باتوں میں سکی تھی۔ نبی کا بیٹا اور بیٹی سے افضل نہیں ہے، نبی کا بیٹا، آخری نبی کا بیٹا اور بیٹی سے افضل نہیں ہے، اور اللہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ زہرا سے کوئی افضل ہو، اس لیے بیٹا دے کے واپس لے لیا، اور پھر کسی بیوی سے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی، چاہا ہی نہیں کہ فضیلت میں کوئی زہرا کا حصے دار بنے۔ اسی کو حکمت الہی کہتے ہیں۔